جو ایشو میں نے پہلے سٹیپ پہ آرٹ کو بیوٹی سے کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جمال کا انسان کی زندگی میں کیا کردار ہے، جمال و حسن اس کا کیا رول ہے. اب یہ آپ کی میرا خیال ہے اس میں سے کن موضوعات پہ پہلے بات ہو چکی میں نہیں جانتا، لیکن میں ٹچ کرتا جاؤں گا. بیوٹی پہ ڈسکشن کرنا ہے بہت لمبا، ایستھیٹکس پوری فیلڈ ہے، فلاسفی میں بہت بحث ہوتی ہے، واٹ از بیوٹیفل، وائی ڈو وی تھنک دیٹس بیوٹیفل وغیرہ وغیرہ، بہت بحث چلتی ہیں. لیکن یہاں پہ میں صرف ٹچ کر دوں گا ایٹ لیسٹ بیسک پوائنٹس کہ جب تک یہ پہلو سمجھ نہیں آتے، سامنے نہیں رکھے جاتے، بہت مشکل ہے اس پوری چیز کو احاطہ کرنا. تو پہلی انسائٹ جو مجھے لگتا ہے جو ٹریڈیشنل کلچر سے بھی آتی ہے اور آج بھی ہم اس سے کوئی ہمارے لیے چھپی ہوئی بات نہیں کہ خوبصورتی کیا ضرورت ہے انسان کی یا وہ ایک ایکسیسری ہے کہ اگر ٹھیک ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اس کا جواب ہمیں بطور مسلمان یا اسلامی دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہمارا تصور ہے آخرت کا جو تصور ہے وہ شاید اس پہ خوشی ڈالتا ہے کہ جب جنت پہ بحث ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک اٹرنل لائف ہے ہمارے لیے، ہم ہمیشہ ایک دنیا میں جائیں گے، یہاں سے جائیں گے ایک دوسری دنیا میں. وہ دنیا خوبصورت ہوگی یا وہ، یعنی جنت اور جہنم میں ایک پر شاید یہ ہے کہ جنت خوبصورت ہے اور جہنم جو ہے وہ کافی وہاں پہ نہ صرف یہ کہ وہاں مشکلات ہے اور سفرنگ ہے، بلکہ جنت کا پورا تصور جو ہے وہ خوبصورتی کا تصور ہے. وہاں پہ باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی اور پھل ہوں گے اور جو لوگ ہوں گے وہ بھی خوبصورت ہوں گے، اگلی لوگ بھی نہیں ہوں گے. میں نے یہاں پہ سارا پرسپیکٹو بیوٹی کا دے رہا ہوں کہ جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہ تیمور بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن اسلامک آرکیٹیکچر کا براہ راست بڑا گہرا تعلق ہے مسلم ویوز آف دی آفٹر لائف، کہ جیسا جنت کو تصور کیا گیا اس بہشت کو یا جنت کو اس دنیا میں دکھانے کی یا کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی. اس پارٹ آف دا آرٹسٹک امیجنیشن آف مسلم آرکیٹیکٹس. یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں بالکل یہ بات میں؟ تو یعنی جو تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ اگر آپ آخرت کا تصور رکھتے ہیں اور ہم نے جانا ہے جنت میں جانا ہے تو جنت ایک خوبصورت جگہ ہے. اور اب ایک طریقہ بھی ہے جانے کو، یہ بات ٹریڈیشن میں آ گیا، ٹریڈیشن والی آ جاتی ہے کہ ٹریڈیشنل آرٹ اور آرکیٹیکچر کیا کر رہا ہے کہ وہ ایک ورلڈ ویو کو بھی سامنے کرتا ہے کہ جہاں پہ تو اسلامی آرٹ اور آرکیٹیکچر میں خوبصورتی کنسرن کیوں ہے، اور کیا وہ کنسرن اس وجہ سے ہے کہ یہ ٹھیک ہے اچھی چیز ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ یہ نیسیسٹی ہے، یہ ایک دس از پارٹ آف دا ویژن آف دا یونیورس، خوبصورتی از پارٹ آف دا ویژن. اچھا اب یہاں پہ یہ ڈسٹنکشن میں کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں یہ ٹوڈے والا پارٹ جو ہے ہمارا، مجھے یہ لگتا ہے کہ جمال اور حسن کی بحث وہ ہمیں اہم نہیں لگتی. میں نہیں لگتا کہ اس کی اہمیت ریلیونس جو آ گئی. اس کی چھوٹی سی مثال پچھلے 200 سال میں مسلمان دنیا میں جب سے کولونیل پیریڈ کا آغاز ہوا ہے تب سے آپ نے سنا ہوگا کہ وقت جو ہے وہ یعنی زمانہ بدل چکا ہے، جیسا اسلام کو بدلنا چاہیے. بہت ساری آواز چلی، یا لوگوں نے کہا کہ مغربیت ہے، غرب زدگی ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں اب زیادہ مسلمان ہونا چاہیے، تو اپنے دین کو سمجھنا، اپنے ریٹرن ٹو آر روٹس وغیرہ وغیرہ. ان ساری بحث میں آرٹ اور آرکیٹیکچر کو آلموسٹ بلا دیا گیا ہے. مطلب گنتی کے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے آرٹ اور آرکیٹیکچر پہ لکھا ہے مارٹنس میں. یعنی جو بڑے بڑے نام ہیں مسلم تھنکرز کے اور تھیولوجنز تھنکرز، وہ آرٹ پہ بات نہیں کرتے. کتابیں جو آپ مغرب پہ پڑھی جاتی ہیں، ہم لوگ پڑھاتے ہیں، ریڈرز آئے ہیں مسلم تھاٹ ان دا لاسٹ 200 ایئرس کو کہتے ہیں ماڈرنسٹ تھنکرز ہیں، فنڈامنٹلسٹ تھنکرز ہیں، فلاں والیومز بنے ہوئے ہیں، اس میں آرٹ کا سیکشن ہی نہیں، آرٹ آرکیٹیکچر کا سیکشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اب یا دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا جنہوں نے کمپائل کیا انہوں نے اہم نہیں سمجھا، یا واقعی ایسا ہے کہ اس کو اہمیت نہیں دی گئی. مجھے لگتا ہے کہ اٹس لٹل بٹ آف بوتھ. شاید کچھ لوگوں نے اہمیت دی ہے لیکن ان کی بات، اس کو ہم نے اہمیت، جو کمپائل کرنے والے انہوں نے نہیں اہمیت دی. تو ایک یہ ایشو ہے کہ پچھلے 200 سال جس دنیا میں ہم آئے ہیں، پچھلے 200 سال میں آرٹ اور آرکیٹیکچر پہ لگتا ہے، جس کا تعلق میں نے کہا کہ سب سے ضروری چیز یہ جاننا ہے کہ اس کا تعلق جمال سے ہے، اس کا تعلق حسن سے ہے، خوبصورتی سے. تو بیوٹی کنسرن نہیں رہا. کیوں نہیں کنسرن رہا مسلمانوں کا، یہ بہت بڑی مسٹری ہے.
کہ جب ہم اپنی اسپیسز بناتے ہیں، جب ہم اپنی اسپیس کا مطلب ہے چاہے آپ گھر بنا رہے ہیں یا دفتر بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، تو وہاں پہ بڑے بڑے آفسز کھڑے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں. ایون اب تو حالات ایسے ہیں کہ مساجد بھی، مجھے لگتا ہے کہ یہ کنسرن نہیں ہے کہ مسجد کا خوبصورت ہونا ضروری ہے. یعنی آلموسٹ ایسے ہے کہ نماز فیکٹری میں پڑھیں یا نماز آپ بادشاہی مسجد میں پڑھیں یا وزیر خان مسجد میں پڑھیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایکسپیرینس میں کوئی فرق نہیں. تو ایک تو پہلو جو ہو گیا کہ خوبصورتی کو ویسے ہم نے اہمیت دی. دوسرا یہ ہے کہ اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ، ابھی میں اسپرچل کی بات نہیں کر رہا، سائیکولوجیکل افیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ حسن جمال کا ایکسپیرینس سائیکولوجیکلی کیا ہے. ایک یہ ہے کہ حسن میں، خوبصورتی میں، جمال میں امید ہے، ہوپ ہے. یہ میں ذرا سائیکولوجیکل کی بات کر رہا ہوں، سائیکی، ہیومن سائیکی کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ بہت ڈپریسڈ ہوں، بہت پریشان ہوں، طبیعت بیزار ہو، اور انسان باہر نکلتا ہے، قدم نکالتا ہے، خوبصورت سا موسم ہے، ہوا چلتی ہے، نظارہ خوبصورت ہے، اس کا افیکٹ کیا ہے انسان کی سائیکی میں، کیا افیکٹ ہوتا ہے. یہ میں براہ راست اپنے تجربے سے بات کروں کہ جب وہ مومنٹ ہوتا ہے، بندہ ڈاؤن ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو خوبصورتی کا ایکسپیرینس انسان کو امید دیتا ہے، جوائے دیتا ہے، زندگی دیتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایک بیسک سی بات ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن اتنی ایکسٹینسو ہے انسان کی زندگی پہ. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی اسپرچل سائیکک ویل بینگ کے لیے خوبصورتی ایک نیسیسٹی ہے. سورس آف لائف اینڈ سورس آف جوائے. یہ تو سائیکولوجیکل لیول پہ بات کر رہا ہوں. تو ابھی ریلیونس ساری یہ میں مختلف طریقوں سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ریلیونس کہ انسان کی زندگی ٹو لیو اے جوائس، you will say peaceful, joyous, hopeful life. Beauty is quite crucial. اس سے بڑا جو واپس آ کے میں ٹوڈے والی بات جو ہوگی کہ ریلیونس ٹوڈے، ابھی وہ کل امریکہ نے سیریا پہ کر دیا حملہ، بم پھٹ رہے ہیں، مسائل ہیں، ایکولوجیکل کرائسس ہے، نیوکلیئر کرائسس ہے، یہ سارے وہ ہیں. اس سارے کے اندر خوبصورتی بات کیوں کی گئی؟ تو کہ بھی کہتے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ کن مسائل میں الجھ گئے. ٹھیک ہے، تو ٹوڈے والی بات، ٹوڈے کیا ہے کہ آج کل تو اتنے سارے مسائل چونکہ چل رہے ہیں، اور ہمیں تو اور کہتے ہیں وہ روزگار کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اس سے آپ کہتے ہیں خوبصورتی میں بات کریں. میں نے کہا اس ساری ڈسکورس کو کہیں پہ لا کے سکوت پہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کا خوبصورتی سے تعلق کیا یہ ایک واقعی ارریلیونٹ بات ہے، یا یہ کور نیڈ ہے جس کو ہم اگر اگنور کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہماری لائف ادلی ہوتی ہیں، نہ صرف سکون نہیں ہوتا، نہ یہ ہوتا. اس لیے ایک سوال تو ریلیونس یہ ہے کہ بفور وی گیٹ انٹو وچ آرٹ اینڈ وچ آرکیٹیکچر ٹو فائٹ فار بیوٹی ان آور لائفز، دس از اے ہیومن فائٹ، دس از اے اسپرچل فائٹ، اینڈ دس آئی تھنک از اے ڈیوائن فائٹ. ڈیوائن فائٹ والی بات کیوں میں کر رہا ہوں؟ وہاں پہ وہ آپ نے شاید کئی دفعہ اپنی تنور نے ذکر کیا ہوگا، وہ حدیث جو سائڈ ہوتی ہے، اللہ جمیل یحب. جمال کو ٹریس کیا جا رہا ہے جمیل سے. یہ خوبصورتی کی سورس جو ہے وہ اس کائنات میں، اس دنیا میں ٹریس نہیں کی جاتی، بلکہ خدا میں ٹریس کی جاتی ہے. کہ پہلا کہ خدا جو الحق بھی ہے، دا ٹروتھ بھی ہے، ہی از آلسو الودود، دا لو، اینڈ ہی از آلسو الجمیل، دا بیوٹیفل. یعنی ورشپنگ دا بیوٹیفل، الجمیل. یعنی یہ بھی ایک انٹرسٹنگ، ہم سروے کہتے ہیں نا کہ اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ سارے الرحمان کو اگر ہم عبادت کرتے ہیں الرحمان کی، تو الجمیل کی عبادت، تو الجمیل کی عبادت جمال کے ساتھ ہمارا کنیکشن، تعلق ڈٹرمن کرتی ہے. تو یہ اس کی ایک کہہ رہے ہیں کہ اگر تھیولوجیکل بیسس دی جائے تو تھیولوجیکل بیسس کیا ہوگی؟ یہ کوئی اسلامی چیز ہے؟ کیوں بھائی جمال پہ بات کرنی ہے؟ اسلامی اس لیے کہ خدا کا نام ہے، خدا کو جمال کی سورس بھی دیکھا جاتا ہے، جس طرح ہر سچ کی، ہر حقیقت کی سورس پہ اس کو ٹریس کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے تو ریلیجس آبلیگیشن کے طور پہ نکالنا چاہے تو وہاں بھی یہ جاتی، لیکن چونکہ اسلامک لا ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کرتا احسان حسن سے، جمال سے، تو ہم چونکہ زیادہ شریعت فوکس ہو گئے
لیکن اگر ہم ٹریڈیشنس میں فلاسفی میں جائیں، مسلم فلاسفہ ان کی طرف جائیں، یا تصوف عرفان ان کے ابحاث میں جائیں، تو وہاں پہ جمال کے ابحاث بہت زیادہ ہیں، پھر لٹریچر میں وغیرہ وغیرہ اور جگہ. تو یہ کنسیپشن بھی ٹریڈیشن کی وائڈر کنسیپشن کے اندر جمال کو بہت اہمیت دی گئی. تو یہ ایک لاسٹ ہیریٹیج بھی ہے، ایک چیز ہے جو ہمارے ریڈار سے گم ہو گئی ہے. تو پہلے میں اس سے کہ اب ٹریڈیشنل آرٹ کی ریلیونس کے میں نے کہا پہلے خوبصورتی کی ریلیونس ہمیں پتہ اگر چل جائے تو آدھا مسئلہ وہاں حل ہو گیا. پھر مسئلہ یہ بنے گا کہ اچھا خوبصورتی بہت بڑا کنسرن ہے، ہونا چاہیے، ہیومن کنسرن ہے، ریلیجس کنسرن ہے، مسلم کنسرن ہے، اسلامک کنسرن ہے، یا خدا سے کنسرن ہے. تو اس کے بعد اگلا قدم پھر یہ ہوگا کہ اب ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا خوبصورت ہے اور کیا خوبصورت نہیں. واٹس بیوٹیفل ان عربی. تو عربی میں ایک اور خوبصورت چیز جو انگلش میں نہیں ہے، ایٹ لیسٹ انگلش پر ویسٹرن فلاسفی میں ایستھیٹکس اور ایتھکس. ایتھکس کی بحث ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور ایستھیٹکس کی بحث ہے کیا خوبصورت ہے اور کیا خوبصورت نہیں ہے اور کیوں خوبصورت ہے. یہ ایستھیٹکس ہو گئے، یہ ہو گئے. عربی میں دلچسپ ہے کہ جو، اور یہ کلام میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شریعت میں بھی، فقہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ حسن اور قبح کی بحث جسے کہتے ہیں، کہ حسن جو ہے وہ خوبصورت بھی ہے اور ایتھیکل بھی ہے، اور قبح جس کو کہتے ہیں وہ اگلی بھی ہے اور وہ امورل بھی ہے. یعنی the ethical and the beautiful are together and the unethical and the ugly are together. تو یہ ڈائریکٹ برج ہے کہ ہمارا ایتھکس اور ایستھیٹکس میں بھی کوئی کنیکشن ہونا ضروری ہے. تو دو باتیں ابھی آپ بول رہی ہیں کہ ایک تو خوبصورتی ہو گئی، ٹھیک ہے جی خوبصورتی ہے میں ایسے، لیکن خوبصورتی کی ایک ایتھیکل فیس بھی ہے، یعنی ایتھیکل سے خوبصورت ہے، اور بدصورتی کو جانا جاتا ہے کہ کوئی چیز اگلی ہے تو وہ امورل ہے، وہ ان ایتھیکل. تو اس کی ایک ایتھیکل ڈیمینشن بھی ہے خوبصورتی کی بحث کے ساتھ. ایٹ لیسٹ عربی کے اگر وی کم فرام آر ٹریڈیشن، it's a very interesting part embedded within the language. تو اب بات یہاں پہ میں ذرا روک کے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کورس پڑھا ہے اس کے بعد یہ بحث اب موجود ہے کہ why is beauty relevant today? Why is beauty relevant? کیا یہ بحث کرنے کی ضرورت ہے ابھی یا یہ ختم ہو گئی ہے؟ تو اب ہم بات کریں اچھا تو پھر اب ڈسکور کرنا ہے ہمیں کہ کہاں بیوٹیفل کا کرائٹیریا کیا ہوگا. یہ ایک پھر بات آ گئی، وہ پھر چلی جاتی ہے ٹریڈیشنل آرٹ کیوں، وائی ٹریڈیشنل آرٹ. ابھی بات ہو رہی ہے وائی آرٹ، وائی آرکیٹیکچر، وائی بیوٹی. میں آرگیو کر رہا ہوں وائی بیوٹی، وائی پرسوٹ آف بیوٹی، کویسٹ فار بیوٹی اینڈ بیکمنگ مارٹرز فار بیوٹی. وہ کہہ رہے ہیں دنیا میں اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، آپ جا کے اپنی وزیر خان مسجد بچانا چاہتے ہیں، آپ کوئی اور چیز بچانا چاہتے ہیں، اپنا ہیریٹیج یہی ہے، کیا یہ بس سینٹیمنٹلزم ہے کیا؟ جب یہ بحث ہو رہی، یا پرانے اگر باغات موجود ہے، یار ہم نے تو ٹرین گزارنی ہے یہاں سے، کبھی بس گزارنی ہوتی ہے، کبھی ٹرین گزارنی ہوتی ہے، کچھ ہم نے کرنا ہے تو یہ تو کرنے ہے، کیا باغات میں کچھ باغات کی کیا ضرورت ہے، یا جو بھی کچھ بھی اور ایسی چیزیں جس کو بھی ہم اب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں خوبصورت اسپیسز سے، وہ انڈر اٹیک ہے اس وجہ سے کہ ہمیں ہماری یوٹیلیٹی کا نوشن ہے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے، ہمیں وہ ضرورت ہے. ہمیں ایکچولی خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہے، خوبصورتی کے پیچھے نہ جائے. اور وہ لگتا ہے وہ ادھر یا کوئی سیکولر کنسرن ہے یا کوئی یہ ایلیٹ لوگوں کا کنسرن ہے، اور بطور مسلمان ہمیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا کیا ہے جو بھی ہے، اور ہمیں تو کنٹینٹ رہنا چاہیے، قناعت کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور تو زیادہ جتنی خوبصورت چیزیں ہیں وہ اٹھاتے جائیں، وہ ہم آرام سے شکر خدا کرتے رہیں گے. اور اگلی بنیاد یہ تو میں ایک پوائنٹ کہہ رہا ہوں، کیا یہ آبویس ہے اس کورس کے بعد، یا ابھی بیوٹی کا کنسرن، تاکہ پھر ٹریڈیشنل آرٹ پہ دیکھا جائے کرائٹیریا کیا ہو سکتا ہے. ان سے پوچھیں پھر کوئی اسٹوڈنٹ. ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں what if I'm preaching to the choir، پہلے لوگوں کو بات پتا ہے، میں اسی بولی جا رہا ہوں کہ جی بڑی خوبصورتی بہت ضروری ہے. یہ پوائنٹ کلیئر ہے، آپ نے بلیو کرتے ہیں. سر خوبصورت کیا ہے؟ ہاں یہ تو اگلا اسٹیپ تھا، وہ اس پہ آ جائیں گے نا. پہلی چیز یہ ہوئی کہ خوبصورتی، میں نے کہا کہ کسی لیول پہ ایکسپیرینس انسان کیا خوبصورتی کا متلاشی ہے، کیا اس کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ ایک لگژری ہے لائف کی، ہو بھی تو ٹھیک ہے اور نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. یہ ایک مسئلہ تھا. اب یہ ہے کہ اچھا ہوتی کیا ہے، کس کو خوبصورت کہا جائے، کس کو خوبصورت نہ کہا جائے، اس کا کیا کرائٹیریا. ٹھیک ہے
اب یہاں پہ جس بھی چیز کو آپ نے کہنا ہے کہ خوبصورت، تو اس کو یہاں پہ آپ کے پاس ٹریڈیشنز آ جاتی ہیں. یہاں پہ ٹریڈیشنز آف conversations about what's beautiful and traditions of making what's beautiful, creating space for beauty. یہ آپ بات دیکھیں، آپ کہہ رہی ڈیفینیشن دیں، ڈیفینیشنل ایشوز ذرا ڈفرنٹ ہے. میں ڈیفینیشن اور طریقے سے دے رہا ہوں. وہ یہ دے رہا ہوں کہ مختلف سوسائٹیز، مختلف کلچرز، مختلف ٹریڈیشنز میں کیا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو دنیا میں کیسے لانا ہے اور وہ کیسے آگے بڑھے گی. اس کا ایک پورا نظام ہے جس کو ٹریڈیشن کہتے ہیں، جس میں اپرینٹسز بھی ہیں اور ٹیچرز بھی ہیں جو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں خوبصورت کیا چیز ہے، وہ بنانے کا طریقہ بنانے والے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کوئی نارمز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طریقے سے کی جاتی ہیں اور دس از واٹ وی فائنڈ بیوٹیفل. یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں ایک طریقہ یہ ڈیفائن کر کے دیں. مجھے لگتا ہے یہ جو اس طرح کی ڈیفینیشن پروجیکٹ ہے یہ ذرا تھوڑا ریسنٹ ہے. زیادہ یہ ہے کہ یہ سیکھنا پڑتا ہے تھرو اپرینٹسشپ اوور ٹائم، کہ اٹس لائک ڈسکورنگ دا بیوٹیفل ایز وی گو تھرو لائف. میں نے کسی اور ٹاک میں اس میں کہا تھا کہ میکنٹائر سے کسی نے پوچھا، میں ان کی کتاب میں انہوں نے کہا واٹ از ایتھک، واٹ از ایتھیکل، واٹ از ایتھکس. تو انہوں نے کہا کہ واٹ از ایتھیکل لائف. تو انہوں نے کہا a life that pursues the good. What is good life? انہوں نے کہا a life that pursues the good. ٹھیک ہے. اب آپ پوچھیں اس سے کیا ہوا؟ ایسے نہیں ہوا کہ یہ ایتھکس میں نے گڈ لائف کی ڈیفینیشن دے دی آپ کو. اس لیے پتا چلا کہ گڈ لائف، سیکنگ گڈ لائف از اے پروسیس جس میں گڈ لائف کیا ہوتی ہے یہ بھی ڈسکور کرنا پڑے گا، جس میں گڈ لائف کی کنسیپشن بھی بدلیں گے اور اس کے ساتھ انسان کا تعلق بدلے. اب پوچھیں واٹ از بیوٹیفل، تو کہیں گے لائف، واٹ از بیوٹیفل لائف، وہ کہیں گے لائف دیٹ پرسوز دا بیوٹیفل از اے بیوٹیفل لائف. تو یہاں میں جو بات یہاں سے شروع کروا رہا ہوں کہ اگر آپ ریڈار پہ ڈال دیں کہ جمال، حسن، خوبصورتی انسان کی زندگی کی یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ اہم ہے، تو اس کے بعد اس کی کویسٹ اسٹارٹ ہوتی ہے. پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کیا ہے خوبصورتی کو ڈیفائن کس نے کیا، کتنا کیا، کیسے کیا، مختلف روایات کیا ہیں. اس کی روایات سے یہاں مراد میری ہے کہ اسلامک ٹریڈیشن آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، کیونکہ وہ ایکسپریس کر رہی ہے certain expressions of beauty, they are supposed to be certain expressions of beauty. اچھا ہندو مت میں چلیں، پھر ماڈرن دنیا میں آج کل کے آرکیٹیکچر اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں، دیکھیں کیا یہ خوبصورت ہے، یہ خوبصورت ہے کیوں ہے، یہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. پھر کچھ پڑھیں گے، کچھ سوچیں گے، کوئی بات کریں گے، کوئی بحث کریں گے، اینڈ میں لڑائی کرنی پڑے گی، کہیں گے یہ نہ کریں، یہ نہیں ہے، یہ زبی. تو ایک پرابلم مغرب میں تو یہ ہو چکا ہے کافی حد تک، مجھے لگتا تھا پاکستان میں تو شروع ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کو آئی آف دا بیہولڈر، وہ اٹس گون وائرل ناؤ. میرا خیال ہے واٹس ایپ اور اس سے پہلے یہ جو وائرل ہوتی تھی چیزوں میں ایک یہ تھا بیوٹی از ان دا آئی آف دا بیہولڈر، جس کا مطلب کرائٹیریا کوئی نہیں بیوٹی. آپ کے لیے یہ خوبصورت ہے، میرے لیے یہ خوبصورت ہے، لہٰذا کوئی آبجیکٹو خوبصورت تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ بس ہمارے اپنے اوپینین پہ آ گئے. اب کیا ایسا ہی ہے؟ تو خیر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اسلامی روایت، اور یہ سارا جو کورس ہے امید ہے آپ نے یہی دیکھا ہے کہ جو اسلامی روایت ہے آرٹ اور آرکیٹیکچر کی، وہ اس کو آبزرو کرنا اور اسٹڈی کرنا، ڈسکور کرنا ہے کہ مسلمانوں نے بیوٹی کو کیا دیکھا اور کیا سمجھا. اپنی بیٹھ کے کتاب لے کے کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے میں ڈیفینیشن کارو کروں، میں سوچوں اپنی میڈیٹیشن کروں، کر لیں، وہ بھی اچھی چیز ہے. کچھ لوگوں نے ایسے بھی کیا، ڈیکارٹ نے بھی ایسے کیا تھا، دروازے بند کر کے انٹرنل میڈیٹیشن کریں. واٹ از بیوٹی، واٹ از دس، واٹ از گاڈ، میں کون، میں ہوں ہی نہیں ہوں، کون ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ کچھ ٹولز ہیں جو تھیوریٹیکل ٹولز ہیں، جو ٹیکسٹ ہیں، ایسے ٹیکسٹ موجود ہیں، کچھ کتابیں میں ریفر کر سکتا ہوں، اس کے لیے بتا سکتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آرٹ اور آرکیٹیکچر کی، جہاں پہ پیپل آر گریپلنگ ود دس، بٹ دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ٹو دین the experience of all those things. کہ وزیر خان یہ مساجد ہیں، جو بھی پرانے باغات ہیں، جتنا کچھ ہمارے پاس روایت میں بچا ہے کہ 1000 year جو گارڈن ہے وہ ایٹ لیسٹ 9th century 8th 9th century سے جو گارڈن، یہ اسے کیا کہتے ہیں، چہار باغ، جیسے یہی کام تو اٹ گوز بیک، لیکن اٹ گوز بیک فردر دین مسلم ٹریڈیشن. تو مسلمانوں نے اس کو کیوں ریٹین رکھ کیا؟ ٹھیک ہے، تو باغات کی روایت ہے، باغ اس طرح سے کیوں بنتے ہیں. آرکیٹیکچر وہ جو آپ 9 squares والے ہوتے تھے، مجھے تو اب یاد نہیں ہے، ان کو لیکچر دیا ہے ویسے، ہاں وہ آپ سب بتا چکے ہوں گے. تو ایک یہ ہے کہ آپ ایک طرف ایکسپلور کر رہے ہیں سوال، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے ابھی کہ کیا ہے بیوٹی، کیا ہے آرٹ، آرکیٹیکچر.
لیکن دوسری طرف یہ ایکسپلور کرنا کہ ہاں اسلامی روایت میں اسلامک سویلائزیشن اس میں ہمارے پاس ابھی بھی پوری دنیا میں جگہ جگہ پہ اسلامک آرکیٹیکچر میں بے شمار ہے آرٹ پہ کتابیں، تو ایک ایکسپیرینس آف دیٹ اسپیس اینڈ the map is not the territory، جس کا مطلب ہے کہ کتاب پڑھنا اسلامک آرٹ آرکیٹیکچر is not the same thing to be in that space۔ کل ان کو میں وزیر خان مسجد اسی لیے لے جا رہا ہوں ہاں to experience it۔ میں پرسوں ترسوں مجھے کچھ تصویریں کسی نے مانگی، پرانی مجھے تصویریں ڈھونڈنی پڑی۔ ایک صاحب میرے کالگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں شائع کرنی تھی، انہوں نے کہا مجھے ایک تصویر چاہیے، مجھے آپ کی ایک تصویر چاہیے۔ مجھے اپنی پرانی تصویروں میں جانا پڑا تو شیخ لطف اللہ مسجد جو بہت مشہور مسجد ہے ایران میں، اصفہان کے اندر، اصفہان کا وہ ہے بازار اور اس کا کورٹ یارڈ سٹی کا، وہ تو موسٹ امیزنگ پلیس ہے۔ تو میں ان تصویروں جا رہا تھا، یہ 2005 کی بات ہے، تو میں نے کبھی تصویر کو ٹائٹل نہیں کیا، مطلب ہوتا ہے نا نمبر ہوتا ہے کیمرہ کے ڈیجیٹل کے C1 2 3 4 جو بھی ہوتا ہے۔ میں تصویر جا رہا تھا تو وہ تصویر شیخ لطف اللہ مسجد کی تصویر سامنے آ گئی، اس کے نیچے میں نے لکھا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا یہ کون سی 10 سال پرانی بات ہے، there is nothing like being here، یہ میں نے اس کو ٹائٹل کیا ہوا، ٹھیک ہے، وہ میرے وال پیپر آئے کر ساتھ۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں this is amazing، میں کہہ رہا ہوں there is nothing like being here۔ یہاں سے سوال تھوڑا سا ٹویسٹ کیا، میں اپنی لینگویج یوز کر رہا ہوں کہ اب بات یہ ساری بات میرا خیال ہے تیمور آپ سے کر چکے ہیں، میرا اپنا ٹویسٹ ہوگا اور اس کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ فہم دے چکے ہوں گے کہ جب میں شیخ لطف اللہ مسجد میں ہوں، میں ایکچولی شیخ لطف اللہ مسجد میں نہیں تھا، میں کسی یونیورس میں تھا۔ وہ یونیورس مجھے اویلیبل نہیں ہے شیخ لطف اللہ مسجد کے باہر۔ اصفہان میں وہ کورٹ یارڈ میں بھی کسی حد تک یہ بہت بڑا کلیم ہے، یہ بہت بڑا کلیم ہے، خاص ریڈنگ ہے، ٹریڈیشن کیا ہوتی ہے، سویلائزیشن کیا ہوتی ہے، آرٹ آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے، اس کا پرپس کیا ہے۔ آج کی بہت سمپل ہے، آج کل چل یہ رہا ہے مغرب میں ایٹ لیسٹ، میرا خیال ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹ از این ایکسپریشن آف ونز انر بینگ، میری فیلنگز، میرے ایموشنز، میں کیا سوچتا ہوں، اٹس این ایکسپریشن آف ونز پرسنالٹی، ونز پرسن، ونز تھنکنگ، ونز انورڈ لائف، آپ اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا آرٹسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہے، تو آرٹ کا ایکسپریشن آئیڈینٹیفائی ہو گیا بنانے والے کے ساتھ۔ دوسری جو ایسپیکٹ آتی ہے وہ آتی ہے آرٹ ایز اے پولیٹیکل ایکٹ، ریبیلین، ریوولٹ، کلچر کرٹیک۔ آرٹ کا مقصد ہے کرٹیک کرنا، آپ ایسی چیزیں ہائی لائٹ، ایسی چیزیں بنائیں کہ جس سے سوسائٹی کی ہپوکریسیز، ایبسرڈیٹیز، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو آرٹ پولیٹیکل ایکٹیویزم، فورس اور پولیٹیکل ایکٹیویزم، ٹھیک ہے۔ یہ دو مجھے بنیادی طور پہ نظر آتے ہیں، یہ دو اسٹینڈ ہیں۔ ایک یہ اسٹینڈ ہے کہ میں خود کو ایکسپریس کر رہا ہوں، میرے اندر جو بھی چل رہا ہے، میری امیجنیشنز ہیں، میری وریز ہیں، میرے ایموشنز ہیں، میری تھاٹس ہیں، جو بھی ہے، تو ایک میرا ایکسپریشن ہے میرا آرٹ، اور دوسرا جو ایکسپریشن ہے، اور آرٹ آرکیٹیکچر یہاں میں کوئی تقسیم نہیں کر رہا، آرکیٹیکچر نے کیا کرنا ہے۔ آرکیٹیکچر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے زیادہ یوٹیلٹی اب ڈومینیٹ کرتی ہے، کہ یہ ہماری یہ نہیں ہے، ہمیں یہ چاہیے، لہٰذا this will work out best، اور پھر اس کے تھوڑا بہت اس کو بیوٹیفل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو بھی کرائٹیریا چل رہا ہے۔ لیکن آرٹ جہاں تک آتا ہے یہ دو چیزیں کا، جہاں تک ٹریڈیشنل آرٹ ہے، چاہے وہ ہندو مت سے آتا ہے، ٹریڈیشن سے یہاں پہ ہم دیکھیں ڈفرنٹ ٹریڈیشن، ڈفرنٹ سویلائزیشن، ان کے اگر ٹریڈیشنل آرٹ اور اسپیشلی سارا ٹریڈیشن ایک سائڈ پہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ وہ ورلڈ ویوز اور ہیں، اور ماڈرنٹی کا 200 سال پہلے جو ورلڈ ویو ہے وہ تھوڑا ڈفرنٹ ورلڈ ویو ہے۔ وہاں پہ یہ کنسرن نہیں تھا، نہ آرٹ پولیٹیکل ایکٹ ہے اور نہ آرٹ جو تھا وہ ایکسپریشن آف ونز اون بینگ۔ آرٹ واز اے وے آف کیپچرنگ ہائر ریالٹی، جہاں پہ بڑی بڑی، اب ادھر کہاں سے، اگر آپ ٹیمپل سے، ابھی میں شروع کر رہا ہوں ان کی، جو جب آپ کوئی کہتا ہے ہندو آرٹ تو ہم پہلے ان کے ہندوؤں کے گھروں کو نہیں سوچ کے پا رہے۔ آرکیٹیکچر کا پہلا اسپیس ہے کہ ان کا ٹیمپل، یا بدھسٹ واٹ ہے، واٹ جو بدھسٹ ٹیمپلز ہیں، تو آپ پہلی چیز سوچتے ہیں اس کی جو سینٹرل، مسجد جاتے ہیں لوگ، اسلامک آرٹ پہلے مسجد کا سوچتے ہیں، وہ گھر بڑا بعد میں سوچتے ہیں کہ گھر بھی تو مسلمان ہی بناتے ہیں، کہیں رہتے تو تھے، وہ آرکیٹیکچر نہیں تھا، وہ بھی تھا، پہلے وہ دیکھتے جیسے اس کی سینٹرل پیس ہے، سینٹر پیس ہوگا، وہ مسجد کیسے ہوتے ہیں، پیلسز کیسے بن رہے ہیں، گارڈنز کیسے بن رہے ہیں، وہ پبلک اسپیسز کیسے، بہت دیر کے بعد خیال آتا ہے کہ گھر بھی
دیکھ سکتے ہیں ہم، یا گھر بنانے کی ٹیکنیک کیا تھی، وہاں پہ کیا فلاسفی کیا چل رہی. تو وہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو اسپیسز کریٹ کی گئی ہیں، مسجد ہے، مندر ہے، یا سینیگاگز ہیں، وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا 15 سینچری 16 سینچری سینیگاگز میں. تو وہ یہ نہیں لگتا کہ وہ کسی کی انڈیویجوالٹی کا ایکسپریشن ہے کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہوں، یا وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹ ہے. وہ ہر چیز پولیٹیکل ہو سکتی ہے، آج بھی ایوری تھنگ از پولیٹیکل، تو اس طرح تو پھر بات کچھ اور ہو جاتی ہے. تو وہ نظر آتا ہے کہ وہ نہ وہ پولیٹیکل ایکٹ ہے، نہ وہ نیسسرلی ایکسپریشن آف ونز انڈیویجوالٹی. اٹ از ٹرائنگ ٹو کیپچر سم تھنگ ایلس، دیٹ مینز اٹس ٹرائنگ ٹو کیپچر سم تھنگ ایلس. تو کلیم جو میرا خیال آپ تک آ چکا ہوگا کئی لیکچرز میں، اور کل وہ شاید دکھانے جا رہے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر ہے، خاص طور پہ جہاں پہ ماسک آ جاتی ہے، ایون ٹیٹس برکھارٹ کے مطابق مسلمانوں کے گھر کے اندر بھی یہی پرنسپل چل رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اسلامک کاسموس، اسلامک ویو آف دا ورلڈ، اس کو کیپچر کیا جائے. ایک وہ ایبسٹریکٹ چیز ہے، آئیڈیا بنا ہوا ہے، قرآن میں بھی 7 آسمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور بہت ساری امیجری آ رہی ہے کہ اچھا جی باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ لکھا ہے قرآن. وہ ہے کدھر؟ نظر نہیں آتا. تو ایک طریقہ ہے کہ اس کو ایکسپیرینس، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا. وہ کہتے ہیں کیا لائن تھی، آرٹ از تھیولوجی ان اسٹون. آرٹ از تھیولوجی ان اسٹون. تھیولوجی کو لیں اور اس کا ایک کلچر کریں، تو کہیں گے کہ یہ نہیں. اسلام کیا ہے وہ اگر آپ نے وہ آپ اس کی اور جو آرکیٹیکچر، جو بڑی بڑی بلڈنگ ہے، شیخ الاسلام مسجد میں بازار بادشاہ میں وزیر خان مسجد ہے، وہ گرناٹا کی وہ کتنے ہم لوگ مسجد قرطبہ، اقبال کا اتنا ایکسپیرینس کیوں ڈفرینٹ ہے مسجد قرطبہ جانے کا اور اس کا کیا مسجد قرطبہ جانے سے کوئی تعلق؟ صرف نوسٹالجیا تھا؟ سوال میں یہی پوچھا. یہ صرف نوسٹالجک چیزیں ہیں یا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہاں جانا ہے؟ شیخ الاسلام کہہ رہا ہوں there is nothing like being here. میں کہیں اور ہوں، اس دنیا کے اندر یہ جگہ نہیں ہے، یہ کسی اور دنیا کی جگہ کیپچر کی جا رہی. تو کیا آرٹ کا یہ آرکیٹیکچر کا ایک کردار ہے کہ اس یونیورس کو، جس کو ایک ریلیجس ٹریڈیشن پازٹ کرتا ہے سامنے کا، اس کو کیپچر کرتا ہے، اس کی ایکو اس دنیا میں لے کے آئے. وہ چاہے اسپرچل ریالٹیز ہیں، ہائر ریالٹیز ہیں، ان کو ڈھونڈ کے نیچے اتار لے کے آئے یہاں پہ کر. اگر ایسا ہے تو آرٹ سیکرڈ آرٹ ہو جائے گا، تب وہ سیکرڈ آرٹ ہے. کیونکہ اگر وہ یہاں سے نہیں آیا، وہ کسی اور دنیا کی ریالٹیز سے، ہم نے کہا کہ جو اسلامک ویو سے نبی پاک جو گزر کے گئے تھے، جو اپنے معراج پہ، وہ کئی آسمانوں پہ کئی انبیاء سے ملے تھے. اب یا وہ آسمان ہے یا وہ نہیں ہے، کیا یہ کوئی کہانی ہے یا ایکچولی ریالٹی ہے؟ ریالٹی ہے وہ کچھ ایسے لیولز آف ریالٹی سے پاس کر کے پھر ڈیوائن پراکسیمٹی میں آتے ہیں، خدا کے روبرو ہوتے ہیں، جو قرآن کا کلیم ہے. بہت قریب، اتنا قریب بھی ہے اس کو بیان کرنا مشکل. تو وہ جو پاس کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کا ویو کچھ ایسا تھا کہ یہ لیئر ریالٹی ہے، یہ آسمان ہے. ان کے نام دے دیے گئے. جو فلاسفہ آئے ہیں، عرفاء آئے ہیں، انہوں نے کہا جی عالم ہاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم فلاں، انہوں نے نام رکھنے شروع کیا. انہوں نے کہا جی یہ ریالٹی نہیں، یہ دنیا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں، ملکوت، ملائکہ وہاں پہ ہیں، فرشتے وہاں پہ ہوتے ہیں، فلاں لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، فلاں وہاں پہ ہوتے ہیں. اس کی ڈسکرپشن تو فلاسفرز کا کام اور عرفاء کا کام یہ رہا کہ اس کی ڈسکرپشن دیں. عرفاء کا رہا کہ نہیں، ہم ڈسکرپشن کیا کرتی ہیں، ہمیں ایکسپیرینس کرنا ہے اس کو. جب تک ہم اس دنیا کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہو سکتے، فائدہ کیا ہو؟ یہ تھیری بگائی آ رہی. لیکن آرٹ اور آرکیٹیکچر کا رول یہ رہا کہ اس کو زیادہ ایکسیسیبل بنانا فار آل آف اس. آل آف اس کی مراد ہے عام لوگ، صرف نہ عرفاء کے لیے اور نہ صرف، بلکہ جب تک یہ ریالٹیز ہماری زندگی میں نہیں. تو یہ اب بات کہیں اور چلی گئی. بات نہ صرف یہ ہے کہ بیوٹی ہماری ضرورت ہے، بیوٹی ہماری نیسیسٹی ہے. الٹیمیٹلی اسلام کا ایک سیریس ایکسپریشن کتابوں سے باہر کھڑا ہے، اور وہ اسلامک آرٹ اور آرکیٹیکچر. اسلام امبوڈیڈ ان اے سینس. اچھا، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ کنٹیسٹ کریں گے، بہت سارے لوگوں سے مراد ہے مکاتب فکر. لیکن اسلام میں نے کہا کہ اسلامک آرٹ اور آرکیٹیکچر پہ لکھنے اور سوچنے والے لوگ بہت کم ہیں. یا تو آرکیٹیکٹ خود ہیں، یہ کامل سیدھے خود اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں، اور یا پھر دوسری طرف ہسٹورینز آف آرٹ، آرٹ ہسٹورینز کرتے ہیں، وہ مغرب والے زیادہ ہیں ہمارے کام میں. تو ایک
جو خاص گروہ ہے یہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں انہوں نے اس پہ زیادہ لکھا ہے, تھیرائز کیا اور وہ کیا ہے. میرے لیے وہ میں جو ویو بیان کر رہا ہوں یہ ان کا ویو ہے. اس کو کنٹیسٹ کہاں سے کس پوائنٹ آف ویو سے کیا جاتا ہے میرا خیال ہے ویسے ہے مشکل کرنا, لیکن ٹھیک ہے یہ سوچنے کی چیز ہے کہ کیا یہ صرف ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بیوٹی کی کانورسیشن میرے خاندان نیسیسٹی سے صرف ختم ہوتی ہے کہ ہاں جی یہ ہماری نیسیسٹی ہے تو چلو چل کے خوبصورت بنائیں. اگر اس کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے اور جوڑیں گے آپ اسی طرح اس روایت کو دیکھ کے پوری ٹریڈیشن آف اسلامک آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر, تو آپ کو ڈسکور کرنا پڑے گا لوگ کیا کرنے کی کوشش کریں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اسلام کا ایک اوور سیریس ایکسپریشن ہے. اٹ از لائک این انویزیبل نہیں اسٹرانگ لفظ کسی نے یوز کیا تو ہم نے کہا تھا یہ ایک اور ریویلیشن ہے اسلام کی, ایک ریویلیشن قرآن کے تھرو آئی ہے اور کائنات کے بھی ایک ریویلیشن ہے خدا کی, ایک وحی ہے. خدا نے کائنات بھی وحی کی ہے, اس کی طرف دیکھ لے تو خدا تک پہنچتا ہے انسان, قرآن کی طرف جائے تو خدا تک پہنچتا ہے. ہم نے کہا نہیں خدا کی, ہم نے کہا آپ نے جانا ہے خدا کی طرف تو ادھر بھی آ جائے ان بلڈنگز میں آ کے دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسپرچل ریالٹیز آر ریئل, اسپرچویلٹی ہوتی ہے ریئل. آپ کو اسپرٹ محسوس کرے گی کہ کسی اور دنیا کی چیزیں ادھر موجود ہیں. So it's trying to capture that. خیر اب یہ سارا کچھ کہہ کے کہ اچھا اس کی ریلیونس کیا ہے تو امید ہے کہ کچھ پتہ شاید کچھ پوائنٹس سامنے آ گئے ہوں گے. جہاں تک میں نے کہا کہ اب جتنا ٹوڈے والی بحث کہ جتنی جگہیں چاہے جہاں پہ ہیں وہاں پہ انٹرسٹ آرٹ اور آرکیٹیکچر کا ٹو کیپچر اسپرچل ریالٹی مجھے لگتا ہے ختم ہو چکا ہے, تقریباً ہے ہی نہیں, ملتا ہی نہیں. مجھے اگر ایکسپیرینس کرنا ہو, میں یہاں کی بات کر رہا ہوں, اگر مجھے یہاں پہ ایکسپیرینس کرنا ہو میں چاہتا ہوں کہ کوئی جیسے انسان کانٹمپلیٹیو انوائرمنٹ پہ ہو. میں کبھی میوزیم نہیں جاتا, نیچر ہو سکتی ہے, کانٹمپلیٹیو کوالٹی نہیں رہی ہے. میں نے اسی کہا کہ کانٹمپلیٹیو اسپرچل ڈیمینشن آرٹ کی تقریباً ڈکلائن میں ختم ہو چکی ہے. دیٹ از ناٹ ایون اے پرپز آف آرٹ. اگر مسلمانوں کا کنسرن اسپرچویلٹی سے ہے, اگر مسلمان ہے بندہ تو اسپرچویلٹی سے کنسرن ہے, اسپرچویلٹی سے کنسرن ہے, روحانیت سے, دینداری سے, تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے ہر عمل میں اور اس کے کام کرنے میں, چیزیں بنانے میں اس کے ایکو, اس کے اثرات وہاں پہ موجود نہ ہوں. تو یہ اس سے بھی بڑا پروجیکٹ آ جاتا ہے کہ نہ صرف ٹریڈیشنل آرٹ کو سمجھنا وہ کرنا بلکہ اس کو ریوائو کرنا, پروٹیکٹ کرنا. وہ مجھے لگتا ہے اسلام کو پروٹیکٹ کرنے کی مترادف ہے. اسلامک ورلڈ ویو کو, اسلامک ایتھکس کو, اسلامک ایستھیٹکس کو, جدھر جو بھی اسلامک ہے وہ سب اس کا براہ راست تعلق ہے اسلامک آرٹ آرکیٹیکچر سے. تو یہ کوئی لائٹ ایشو نہیں ہے, پلیز میرے لیے نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ ایک ساتھ ہارڈ آف ایوری تھنگ. اور ہمارا لاس آف بیوٹی, لاس آف آرٹ از لاس آف بیوٹی, اور loss of Islamic art and architecture is loss of art heritage and our fountain, مطلب ایک ریسورس, ایک میجر ریسورس آپ سے چھین رہی ہے یا چھینی جا رہی ہے ڈے ان ڈے آؤٹ, کیونکہ کسی کا کنسرن نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر اسپیشلی دیکھا جائے, اگر میں اسپیشلی بات کروں, جب ہم کسی چیز کو ہوم کہتے ہیں تو ہوم یہ ہے کہ وہ کنکریٹ اسپیس ہے جہاں پہ آپ آپریٹ کرتے رہتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, لینڈ ہے, یہ وہ. میں خود جیسے ابھی ایگزائل ہوں, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, تو ہوم از مچ مور ریئل کانسیپٹ. وہ ایک اسپیس سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ وہ ایک لینڈ ہے, وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اسلامک آرٹ آرکیٹیکچر ہے وہ اسلام مسلمانوں کی اسپیشل ہوم ہے. You walk away from lost your home, basically. آرکیٹیکچر کا ظاہر تعلق اسپیس کے ساتھ. تو اس سے جب نکلتے ہیں تو کیا اسلام نے کوئی اپنے گھر بنائے ہیں تو اسپیشلی تو ہوگا کہ یہاں پہ اسلام لیو دے, جیسے ایسے کہہ لیں کہ اسلام لیو دے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس کو پیرلل کر لے تو جو کچھ مکہ مدینہ میں ہو رہا ہے اس طرح سے جو نہیں وہ آہستہ آہستہ پرانے جہاں پہ بڑے لوگ نبی پاک آئے لوگ وہ جگہ بھی آہستہ آہستہ ہٹائی جائے. تو آئی تھنک اٹس لائک, میں اس سے بھی زیادہ یہ نوسٹیلجیا بھی ہے اس میں لیکن میں اس کو سیریس کلیم ہے کہ یہ اسپیسز, ریئر خان مسجد اسپیسز, دیز آر ہومز آف اسلام. یہ کوئی یہ ایز ہوم لیسنس کی بحث ہے, ایگزائل ہے, امیگریشن ہے. ہم سب امیگرینٹس ہوئے ہیں, ہم اس اسپیس سے نکل کے ہم کسی اور دنیا میں چلے گئے, امیگرینٹ ہو گئے. امریکہ, کبھی امریکہ آ جاتے ہیں, امریکہ برطانیہ 60s میں, پتہ نہیں 50 60s میں برطانیہ جا رہے تھے, برٹن میں چلے گئے تھے, پاکستان میں بیٹھ کر
ہم نے وہاں برٹن بنایا تھا, پھر ابھی آج کل امریکہ بناتے ہیں, کبھی کچھ اور ملک بناتے ہیں, کچھ تو بنائیں گے. سوال دوسرا یہ بھی اٹھتا ہے, اچھا آپ نے اپنی ٹریڈیشن کو, اس کی انسپریشن کو, اس کی ٹیچنگس کو, یہ جو ہے یہ پورا ٹریڈیشن کی آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر, اس کو چھوڑا, پکڑا کس کو؟ یہ دوسرا سوال ہے. ان کو چھوڑا تھا, پکڑا کس کو, اور ان کو کیوں پکڑا؟ تو چلیے یہ تو سمجھ میں آتا ہے, میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں, وہ تو سمجھ میں آ گیا, میں کس کے گھر جا رہا ہوں, وہاں کیوں جا رہا ہوں. تو دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ کون سے آرٹ اور آرکیٹیکچر وہ ٹریڈیشنز ہیں جن کے اندر ہم کانشیسلی یا انکانشیسلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور اس کی ریشنل کیا ہے, ان کو کیوں اہمیت دی جائے, بائی وٹ ٹو. اس لیے کہ وی فائنڈ them more beautiful, اس لیے کہ وہ زیادہ contemplative environment ہے. اس لیے میں نے کہا یہ سارا کہ quest for a beautiful life, میرا مدعا اینڈ میں کنکلوژن بھی یہی ہے کہ quest for a beautiful life is Islamic religious mandatory fight. مطلب یہ ایک آپ کا کنسرن ہے, اور اگر وہ کنسرن ہے تو یہ بہت لمبا پروسیس ہے اور بہت ڈیفیکلٹ پروسیس ہے, جس میں آپ کو سوچنا بھی پڑے گا, دیکھنا بھی پڑے گا کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے. یہ اس میں وہ ڈیفینیشن مجھ سے سوال ہوا نا ڈیفینیشن والا, مجھے وہ ڈیفینیشن سوال پسند ہی نہیں جنرلی. میں کہتا ہوں کہ وہ ٹریڈیشنز آف ڈیفینیشن, وہ ڈسکورس دیکھنا جس کے اندر سے ڈیفینیشن ایک انسائٹ نکل آتی ہے. اگر آپ اسلامک آرٹ آپ ساری بلڈنگز کے اندر ٹریڈیشنل اسلامک آرکیٹیکچر ایکسپیرینس کریں فار اے ویک, تو آپ کو شاید ڈیفائن کرنے کا ایشو نہیں ہوگا, کوئی اور ایشو سامنے آئے گا کہ یہ ہے کیا, یہ کیا ہے. اور یہ اور میری باقی زندگی میں, باقی ہماری اسپیسز میں, اور اس اسپیس میں اتنا ڈسٹربینس کیوں کہ اگر آپ ٹھٹھا میں, وہ شاہجہاں مسجد ٹھٹھا میں بن رہی ہے, وہ سندھ میں ہے, اور آپ بادشاہی مسجد میں ہیں, تو آپ کو لگتا ہے آپ ایک ہی طرح کی جگہ میں ہیں. پھر آپ ادھر چلے جائیں, موراکو چلے, میں استنبول جب گیا تھا, بلو ماسک چلے جائیں, فرسا گیا, ان کی مساجد دیکھی, وہاں آپ کو لگتا ہے آپ اسی دنیا میں, آپ کو لگتا ہے آپ باقی یہ کوئی ایموشنل چیز نہیں ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں. وہاں گئے تو لگتا ہے کہ جو شیئرنگ, کیونکہ it seems like they are all like lands of Islam, وہ سارے دارالاسلام, وہ سارے اسلام آباد ہیں, اسلام آباد, اور جو اسلام آباد ہے اسلام آباد کو مجھے اسلام آباد ڈھونڈ کے دے, بڑا مشکل. وہ بنایا اسلام آباد تھا, اٹس امیزنگ, وہ اسلام آباد بنایا ہم نے دیکھا جی 60s میں یہ اسلامی ریپبلک آ گئی, ہم اسلام آباد, یہاں اسلام آباد ہو, کہاں پہ آباد ہوا ہے, کوئی ایک مسجد ڈھونڈو, فیصل مسجد میں جا کے ٹرائی کر, وزیر خان مسجد سے ڈائریکٹ فلائٹ لیں, فیصل مسجد سے لینڈ کر, اس کو دونوں کا ایکسپیرینس ذرا دیکھیں کہ ایک ہے کیا, یہ ایک ہی دو اسپیسز ہیں. ان اینی کیس مطلب ریولیشنز جو ہیں وہ ان ٹائم بھی آپریٹ کرتی ہیں, ان اسپیس بھی آپریٹ کرتی ہیں, اور ایک جو ریولیشن ہاؤ اٹ کمز ٹو بڑی, ہاؤ اٹ کمز ٹو نیو میسج, اٹ کمز ٹو لیو ان کمیونٹی, ان ہیومینٹی, in and through spaces that humanity creates. It leaves an imprint. وہ imprint اسلام کا جو ہے وہ ٹریڈیشنل اسلام آرکیٹیکچر ہے, that's the homeland. And to leave it is to be exiled and to be immigrants and all the problems that come with it. کوئی دنیا میں سب امیگریشن کرائسس ہے, ہوم لیسنس کرائسس ہے, سارے اس کو لڑائی جا رہے ہیں, یہ بھی ایک ہوم لیسنس ہے. چلیے میرا خیال ہے یہاں روک لیتے ہیں. بہت خوب.